اس نے احمد کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جس نے لاک کھول دیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ آگے حیدر اور احمد بیٹھے تھے۔ اس کی گاڑی اور حارث کی گاڑی آگے پیچھے ہی نکلی تھی۔ احمد جار اس کی چھت تو کھول، کیا فائدہ پھر سپورٹ کار کا۔ احمد نے گاڑی مین روڈ پر ڈال دی تھی۔ ابھی ٹائم اتنا نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے سپیڈ تیز کر دی تھی۔ اگر میں نے اس کو کھول دیا نا تو پھر تجھ سے انسانوں کی طرح نہیں بیٹھا جائے گا، اس لیے تو اسے بند ہی رہنے دے۔ احمد نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھا، حیدر پیچھے کرو پیچھے۔ زرنور اتنی زور سے چیخی تھی، اس کو دیکھ میوزک پلیئر پر ریڈیو کے چینل سرچ کرتا حیدر بھی چیخ پڑا تھا۔ ان دونوں کی چیخوں سے گاڑی بے قابو ہو گئی تھی۔ احمد نے بامشکل گاڑی کو کنٹرول کرتے سائڈ پر پارک کیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے نور، کیوں اتنی زور سے چیخی تم؟ وہ دونوں پیچھے مڑے اس کو دیکھ رہے تھے، جس کا گاڑی کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے جوڑا کھل گیا تھا اور سارے بال شانے پر بکھرے تھے اور چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ 103 لگاؤ جلدی، وہ جوش سے بولی تھی۔ ہیں؟ حیدر نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ارے ریڈیو پر 103 چینل لگاؤ حیدر جلدی، وہ زور دے کر بولی تھی۔ حیدر نے ریڈیو پر اس کا مطلوبہ چینل لگا دیا تھا اور چینل لگتے ہی آر جے آصف ملک ریاض کی خوبصورت سی آواز پوری گاڑی میں گونجی تھی۔ سنڈے کی اس خوبصورت سی شام میں میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا، ٹھیک 12 سے لے کر 2 بجے تک۔ آئندہ پروگرام سونا منع ہے اور آج ہم کوئی ٹاپک نہیں رکھنے والے۔ آج ہم صرف باتیں کریں گے، کچھ آپ کی سنیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک گانا ہو جائے، کیا خیال ہے؟ ایک سانگ میں لگاتا ہوں جو مجھے بے حد پسند ہے اور یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گا۔ تو چلیے اس خوبصورت سے ٹریک کے بعد میں آپ سے یہیں ملوں گا، کہیں مت جائے گا، ساتھ رہے گا۔ اب عاطف اسلم کا کوئی گانا بج رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو باہم پھنسائے ان پر اپنی تھوڑی جمائے چمکتی آنکھوں اور مسحور کن انداز میں آر جے کو سن رہی تھی۔ سیریسلی نور، تم اتنی زور سے چیخی تھی؟ احمد نے حیرت اور تعجب سے اس کو دیکھا تھا، جس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ حد ہے نور بانو، اگر ابھی میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو، حیدر نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا، تو جان چھوٹ جاتی میری تم سے اور سکون آ جاتا میری زندگی میں۔ زرنور نے مزے سے کہا تھا جبھی ان کی گاڑی کے پاس سے 2 بندر ہیوی بائک پر سوار چیختے چنگھاڑتے سیٹیاں بجاتے گزرے تھے۔ کاش میں بھی یہ بائک چلا سکتی۔ زرنور نے حسرت سے دور جاتے تیمور اور ریاض کو دیکھ کر کہا تھا، نور بانو تم شاید بھول گئی ہو، میں یاد دلاؤں کہ تم ایک لڑکی ہو۔ حیدر نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تھا، تو لڑکیوں پر بائک چلانے پر پابندی ہے کیا؟ اس نے تانگ کر پوچھا تھا۔ ایسا ہی سمجھ لو، احمد مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ ان دونوں کو گھورتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ماہین بھابھی، حارث اٹھ گیا کیا؟ منال نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی تک سو رہا ہے وہ تو۔ آج کیا جلدی جانا ہے تم لوگوں نے؟ ماہین نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جلدی تو نہیں جانا، لیکن اس حارث کی وجہ سے مجھے اپنے ٹائم سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے، اور اب اس نواب صاحب کو اٹھانے میں اتنا ٹائم لگے گا۔ یار کس پر چلا گیا آپ کا دیور؟ ایسے مدہوشوں کی طرح سوتا ہے جیسے اس سے زیادہ اور کوئی ضروری کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سخت عاجز آئی ہوئی تھی حارث کی نیند سے۔ یہ زرنور پڑ گیا ہے، ماہین نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی آپ،
جب صرف آدھا گھنٹہ ہوگا نا کلاس شروع ہونے میں، تب کہیں جا کر تو اس محترم کی آنکھ کھلتی ہے۔ مناہا نے اپنا بیگ اور فائلز ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا، جاؤ تم اٹھا دو اسے، جب تک میں ناشتہ تیار کر لیتی ہوں، پھر ساتھ ہی کریں گے۔ میرے لیے تو آج آپ فرینچ آملیٹ بنا دو۔ اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر ٹیبل پر رکھی تھی۔ آج پھر تمہارا حارث سے لڑنے کا ارادہ ہے؟ ماہی نے ہنستے ہوئے احتیاط سے پراٹھا بیل کر توے پر ڈالا تھا۔ آج تو میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے بابی، آج میں اسے یہ آملیٹ کھلا کر ہی رہوں گی۔ یہ تو اتنا مزے کا بنتا ہے، اسے نہ جانے کیوں اتنا ناپسند ہے۔ اس کو تو بس سیڑھی پائے اور گردے پھیپھڑے کھلاتے رہو، اسی میں خوش ہے وہ تو۔ مناہل نے منہ بناتے کیبنٹ میں سے جگ نکال کر اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور پھر فریج میں سے آئس کیوبز نکال کر وہ بھی اس میں ڈال دی تھی۔ یہ کیا کری ہو مناہل؟ ماہی نے حیرت سے اس کی سرگرمی کو دیکھا تھا۔ آپ کے دیور کو ہوش میں لانے کا نیا طریقہ ڈھونڈا ہے میں نے، مناہل نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کس کو ہوش میں لانے کا؟ جبھی عمیر نگ سگ سے تیار اوور آل بازو پر ڈالے اور ہاتھ میں ایک بریف کیس اٹھائے کچن میں آیا تھا، اس نے مناہل کی آخری بات سنی تھی۔ آپ کے بھائی کو ایک وہی تو ہے اس گھر میں جو رات کو سونے کے بجائے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور عمیر بھائی، میں یہ پورا جگ اس پر پھینکنے جا رہی ہوں، اور جب وہ چیختا چلاتا میرے پیچھے آئے گا نا تو آپ کو مجھے بیک دینا پڑے گی۔ مناہل نے ٹیبل پر سے جگ اٹھاتے عمیر سے کہا تھا، جو چیئر گھسیٹ کر بیٹھ چکا تھا، اس کی تم فکر مت کرو، میں سنبھالوں گا اسے، تم جاؤ اپنا مشن پورا کرو۔ عمیر نے ہنستے ہوئے کہا تھا، کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ مناہل، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کرنے کی، وہ غصہ کرے گا نا پھر۔ ماہی نے ناشتے کی ٹرے عمیر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا، ایسے کیسے غصہ کرے گا، میں بیٹھا ہوں ہاں تم جاؤ۔ مناہل عمیر کے کہنے پر وہ پانی کا جگ اٹھا کر کچن سے نکلی تھی اور سیدھے اس کے کمرے پاس آئی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے کھول کر وہ اندر آئی تھی۔ پورا کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف نائٹ بلب جل رہا تھا۔ کھڑکی پر پڑے دوبیز پردے اور اے سی کی کولنگ نے کمرے کے ماحول کو خاصا خوابناک بنا دیا تھا۔ ایسے ماحول میں کس کا دل کرے گا اٹھنے کا؟ وہ خود سے مخاطب ہوتی بیڈ کے پاس آئی تھی، سائیڈ ٹیبل لیمپ کو جلایا تھا۔ کمرے کا حال دیکھ کر تو اس کا میٹر گھومنے لگا تھا، سارا کمرہ حال سے بے حال ہو رہا تھا۔ حارث کے رات والے کپڑے صوفے پر پڑے تھے، اس کی چادر آدھی ٹیبل پر اور آدھی نیچے کارپیٹ پر پڑی تھی۔ صوفے کے کشن، اس کے کال والے کولہاپوری فٹ ویئر ایک شو ریک میں رکھا تھا اور دوسرا پتہ نہیں کہاں تھا۔ اس کو بھی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے دانت پیس سے سوچا تھا۔ سب سے برا حال تو ڈریسنگ ٹیبل پر تھا، ہر چیز ہی بکھری ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ کب انسان بنے گا؟ غصے کو کنٹرول کرتے اس نے کھڑکی کے پردے ہٹائے تھے اور بیڈ کے نیچے سے جھانکتے ریموٹ کو اٹھا کر اس نے اے سی بند کیا تھا اور بیڈ کے پاس آئی تھی جہاں وہ سر تک بلینکٹ اوڑھے سو رہا تھا۔ حارث اٹھ جاؤ، 8 بج رہے ہیں، اٹھ جاؤ حارث، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کو آوازیں دے رہی تھی تاکہ وہ بعد میں یہ نہ کہے کہ اٹھایا نہیں تھا۔ پاگل ہو گئے ہو مناہل، میرے بو سے باتیں کر ہی ہو؟ مناہل اس کا بلینکٹ کھینچنے کا سوچنے ہی رہی تھی کہ اس کے بعد پڑ چونکی تھی، جو یقیناً اس کے پیچھے سے ہی آئی تھی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا جہاں حارث بلو جینس پر چیک شرٹ پہنے فریش سا کھڑا تھا اور حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو یقیناً مصنوعی تھی۔ حارث یہاں ہیں تو پھر یہ؟ اس نے بیڈ پر سے اس کا بلینکٹ کھینچا تھا جہاں تک اور کشن کو سیدھا کر کے سانس سے رکھا گیا۔ بلینکٹ اڑایا گیا تھا جیسے سچ مجھ کو انسان لیٹا ہوا ہو۔ بہت سمارٹ بن رہی ہو تم مانو بلی، لیکن مجھ سے زیادہ نہیں ہو۔ مجھے پتا تھا کہ تم یہ حرکت ضرور کرو گی۔ حارث نے ہنستے ہوئے اس کو چڑھایا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ مناہل کا موڈ خراب ہو گیا تھا اپنا پلان فیل ہوتے دیکھ کر۔ تمہیں مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ اور اب ہر دفعہ تو حارث کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی
کیونکہ آئس کیوبس تر تڑا اس کے چہرے پر آ کر لگی تھی، کیونکہ منال نے ٹھنڈے پانی کا پورا جگ اس پر پھینک دیا تھا جبھی وہ بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ آئندہ مجھے مانو بلی، مت بولنا ورنہ جنگلی بلی بن کر دکھاؤں گی میں تمہیں۔ منال کی بچی، تم اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا وہ وہاں سے بھاگی تھی اور سیدھی کچن میں آئی تھی۔ عمیر بھائی بچائیے مجھے، وہ چیختی ہوئی عمیر کے پیچھے چھپ گئی تھی جب حارث غصے میں لال پیلا ہوتا وہاں آیا تھا۔ کہاں ہو تم، نکلو باہر، ایسے تو بڑی جنگلی بلی بنی پھرتی ہو، اب کیوں ڈر کر چھپ گئی؟ حارث گیلی شرٹ اور چہرے کے ساتھ اس کو گھورتے ہوئے بول رہا تھا۔ حارث، تم کیا رات کو ہی تیار ہو کر سو گئے تھے؟ ماہی نے اسے حیرت سے دیکھتے پوچھا تھا، جو یونہی جانے کے لیے بالکل تیار لگ رہا تھا، لیکن منال نے اس پر پانی پھینک کر ساری تیاری خراب کر دی تھی اس کی۔ کہاں بھابھی، میں تو آج جلدی اٹھ گیا تھا، تیار بھی ہو گیا تھا تاکہ منال خوش ہو جائے، لیکن اسے دیکھیے، ٹھنڈے پانی کا جگ پھینک دیا اس نے مجھ پر۔ حارث نے منال کو کہتے تیز نظروں سے منال کو گھورا تھا، جو عمیر کے پیچھے سے اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا آج، باہر نکل منال۔ وہ اس کو حشمگین نظروں سے گھورتے اس کی جانب بڑھا تھا تاکہ اس کو عمیر کے پیچھے سے نکالے۔ عمیر بھائی، اوکے اس کو۔ منال عمیر کا بازو پکڑ کر چیخی تھی۔ رکو حارث، پہلے میری بات سنو۔ عمیر بیچ میں آیا تھا، مجھے کچھ نہیں سنا بھائی، آپ بس نکالیے اس کو باہر، آج یہ نہیں بچے گی مجھ سے۔ پوچھیے اسے کہ کیوں پھینکا اس نے مجھ پر پانی؟ میں جلدی اٹھ گیا تھا، تیار بھی ہو گیا تھا، پھر بھی۔ وہ شدید ناراضگی سے بولا تھا۔ منال بھائی، کیوں پھینکا تم نے اس پر پانی؟ عمیر نے اپنی مسکراہٹ دباتے اپنے پیچھے چھپی منال سے پوچھا تھا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا، وہ معصومیت سے بولی تھی، میں نے تو کہا تھا کہ جب وہ سو رہا ہو تب پھینکنا پانی۔ حارث حیرت سے منہ کھولے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے ماہین کی طرف دیکھا تھا جس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں بھائی، میں ان کے ساتھ بالکل بھی شامل نہیں ہوں۔ عمیر بھائی، وہ ناراضگی سے کہتا عمیر کی جانب پلٹا تھا۔ چلو منال، جواب دو۔ اس نے منال سے کہا تھا، اچھا بتا رہی ہوں، لیکن پہلے اس کو دور کرے۔ جاؤ حارث، اس کرسی کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ عمیر نے اشارہ کیا تھا۔ کیوں؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں منال؟ عمیر نے پھر منال سے پوچھا۔ سیفٹی کے لیے، نہ بس جلدی سے بولتے۔ حارث مٹھیاں بیندھتا 4 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ بات یہ ہے عمیر بھائی، میں نے اتنی محنت سے ٹھنڈا پانی بنایا تاکہ حارث سو رہا ہو تو میں اس پر پھینک دوں، لیکن یہ تو جاگ رہا تھا، اب اس نے میری محنت ضائع کر دی۔ اس کو سزا تو ملنی چاہیے تھی نا، اس لیے میں نے پھینک دیا اس پر پانی۔ آپ بتائیے کیا میں نے غلط کیا؟ اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ اسے کڑوے تیوروں سے گھور رہا تھا۔ دیکھیے عمیر بھائی، دھمکی دے رہا ہے یہ مجھے۔ حارث اس کو دیکھتا کچن سے چلا گیا تھا تاکہ شرٹ چینج کرے۔ اس کے جاتے عمیر نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے سے نکالا تھا۔ سدھر جاؤ لڑکی، جب دیکھو میرے بھائی کے پیچھے پڑی رہتی ہو تم۔ عمیر نے اس کو مصنوعی گھوری سے نوازا تھا۔ ہاں، اتنا بھی کوئی بچہ نہیں آپ کا بھائی، 1 نمبر کا۔ میں سب سن رہا ہوں منال۔ حارث شاید کسی کام سے رک گیا تھا جبھی وہ اس کی بات کاٹ کر چیخ کر بولا تھا۔ منال نے زبان داندھو تلے دبائی تھی۔ ہاں، میں تو کہہ رہی تھی کہ کتنا معصوم اور شریف ہے حارث۔ وہ کسیانی ہنسی جلدی سے چڑھ گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے ہارٹ اسپیشلسٹ کے بجائے پاگلوں کا ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا مجھے۔ کم از کم تم دونوں تو انسانوں کی طرح رہتے اس گھر میں۔ عمیر نے ریڈنگ گلاسز لگا کر نیوز پیپر اٹھایا تھا۔ منال کے فون کی میسیج ٹون بجی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو حارث کا میسیج تھا۔ میری معصومیت اور شرافت کے علاوہ تم نے ابھی تک کچھ دیکھا ہی نہیں ہے مانو بلی۔ اس نے ایک آبرو اٹھا کر اسکرین کو دیکھا تھا۔ بندر کہیں کا، دوسرے لمحے اس نے سر جھٹک موبائل آف کر دیا تھا اور ناشتہ کرنے لگی۔ اوئے مبارکباد ہو، اپنے بھائی کو نوکری مل گئی مجھے۔ حارث، حیدر، تیمور اور اشر گراؤنڈ میں سیڑھیوں پر بیٹھے تھے جب ریاض آ کر جوش سے بولا، ابے تجھے کس پاگل نے نوکری دے دی؟ تیمور حیرت سے بولا تھا، ایک نیوز چینل کے
پروڈیوسر نے آفر کی ہے، وہ مسکرایا تھا۔ نیوز چینل پر کام کیا ہے؟ اشر نے پوچھا تھا۔ بھوت ڈھونڈنے کا، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ہیں بھوت ڈھونڈنے کا؟ وہ سب نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اوہو، تم لوگوں نے وہ کیا ہے تو دیکھا ہوگا نا، یہ بھی اسی طرح کا پروگرام ہے، کوئی تو ہے۔ یہ پہلے تو لڑکے وقاص اور رمیز کر رہے تھے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ مجھے رمیز کے بھائی نے بتایا تھا، میں نے اپلائی کیا تھا تو کل ہی کال آ گئی۔ ریاض خوشی سے بولا تھا، تم میں سے کوئی چلے گا؟ او رزو، کوئی چلے نہ چلے، مجھے تو ضرور لے کر جانا یار، مجھے بڑا شوق ہے بھوتوں سے باتیں کرنے کا۔ حیدر اشتیاق سے بولا تھا، ٹھیک ہے آج شام کو ہی جانا ہے تو چل لینا میرے ساتھ، تم تینوں چلو گے؟ ریاض نے حیدر سے کہنے کے بعد ان تینوں سے بھی پوچھا تھا۔ تیمور تو سامنے دیکھ رہا تھا جہاں نوشے اسی دن والی لڑکی کے ساتھ کھڑی کوئی بات کر رہی تھی، اور وہ اتنی محبیت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اس نے ریاض کی بات ہی نہیں سنی۔ مجھے تو کوئی شوق نہیں بھوت ڈھونڈنے کا، اور میرے پاس بھوتوں سے بات کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سے ضروری کام ہیں۔ اشر اور حارث دونوں نے ہی منع کر دیا تھا۔ اوئے واپس آ جا یار، چلی گئی وہ؟ حیدر نے تیمور کے سامنے ہاتھ ہلا کر کہا تھا۔ تیمور نے چونک کر حیدر کو دیکھا اور پھر دوبارہ سامنے، واقعی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ہاں ریاض، کیا کہہ رہا تھا تم؟ تیمور نے گہری سانس لے کر ریاض سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، پہلے تو جا کر کسی بابا سے دم درود کروا، جھاڑو پھروا کر تو پہلے اپنا بھوت اتروا۔ ریاض نے حارث کے ہاتھ سے پیپسی پکڑتے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تو نے کیا ایگریمنٹ سائن بھی کر لیا؟ اشر نے اس سے پوچھا تھا جو حیدر کے ساتھ ہی بیٹھ چکا تھا۔ نہیں، ابھی تو ٹرائل پڑ رکھا ہے، ایک دو پروگرامز تو ایسے ہی ہوں گے، اگر ٹھیک کر لیے تو پھر ایگریمنٹ سائن ہوگا۔ اس نے پیپسی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تو کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ یار میں نے تو پوچھا تھا کہ میرے 2-4 دوست بھی ہیں، ان کو بھی لے آؤں کیا؟ تو کہا کہ ہاں ہاں سب کو لے آؤ، جس نے اچھا کیا اسی کو رکھ لیں گے۔ ہاں ہاں بیٹا، پھر تو کہیں اور ٹرائی کر، کیونکہ یہ کام تو صرف حیدر ہی اچھے سے کر سکتا ہے۔ تیمور نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کہہ تو ٹھیک رہا ہے تم؟ وہ بھی ہنسا تھا۔ تو پھر ڈن ہے تیمور، حیدر تم دونوں چلو گے نا؟ اس نے ان دونوں سے پوچھا تھا۔ ہاں ہمارا تو پکا ہے، دونوں ہی نے حامی بھر لی تھی جب بھی حیدر کی نظر سامنے سے آتی زرنور اور منحل پر پڑی تھی۔ زرنور فائل سینے سے لگائے منحل سے زور زور سے کوئی بات کر رہی تھی، پیچھے اس کا بڑا سا دوپٹہ پوری یونی کی جھاڑو دیتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ دونوں کے پاس آئی تو حیدر جلدی سے اٹھ کر زرنور کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اس کے نیچے لٹکتے دوپٹے کو اٹھا کر پہلے جھاڑو اور پھر اسے زرنور کے ہاتھ میں دے دیا۔ پاکستان کی حفاظت ہمارا مقصد اور ہمارا منشور ہے۔ قائد اعظم سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی کی آخری سانس تک پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ حیدر آنکھوں میں شرارت لیے ایک ہاتھ سینے پر رکھے سنجیدگی سے اس کو بولتا آخر میں نعرہ لگا کر سلوٹ کرتا دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا، اور زرنور حیرت سے اپنے ہاتھ میں پکڑے دوپٹے کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری لمحے اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا تھا، گرین کلر کی ٹائٹس پر وائٹ کلر کی لانگ شرٹ پر گرین اور وائٹ کنٹراسٹ کا بڑا سا دوپٹہ، تھوڑی سی ہری کانچ کی چوڑیاں پہنے کھڑی تھی، کانوں میں بھی سفید رنگ کے ٹاپس پہنے تھے جس میں ہرے رنگ کا ناگ لگا ہوا تھا۔ صرف ایک بیج کی کمی تھی، ورنہ تو وہ پوری 14 اگست کے فنکشن میں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ زرنور تمہیں دیکھ کر تو نغمے پڑھنے کا دل کر ہے، تیمور نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یار آج کے دن کون سا پاکستان آزاد ہوا تھا؟ وہ سب اس کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ تم لوگوں سے کس نے کہا کہ گرین اور وائٹ صرف 14 اگست کو ہی پہنتے ہیں؟ وہ تب گئی تھی ان لوگوں کی ہنسی سے۔ نور بانو مسکراؤ یار، تمہاری پکچر لے رہا ہوں اور پھر اسے فیس بک پر پوسٹ کروں گا، ہیش ٹیگ محب وطن پاکستانی، ہیش ٹیگ نومبر میں 14 اگست۔ ہاں ہاں، حیدر نے اپنا فون نکال کر اس کے سامنے کر دیا تھا۔ حیدر بند کو اس سے وہ چیز تھی۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا حیدر،
زرنور نے اپنی فائل چہرے کے سامنے کالی تھی. دفعہ ہو جاؤ. ان سب کو گوٹی پیر پٹھتے وہاں سے چلی گئی تھی. ارے زرنور رکو یار، انسان بن جاؤ تم لوگ. منال بھی ان کو گوٹی زرنور کے پیچھے گئی تھی. اوئے وہ دیکھ، وہ رہی. تیمور اور ریاض لائبریری کے دروازے پر کھڑے اچک اچک کر انوشے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ریاض نے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا. وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے آئے تھے. جب ہی میز پر کتابیں پھیلائے رجسٹر پر جلدی جلدی کچھ لکھتے انوشے ریاض کو نظر آ گئی تھی. جب ہی اس نے تیمور سے کہا تھا جا جا اندر بات کر سے جا کے. پاگل ہو گیا کیا، گلا دبا دے گی وہ میرا. تیمور بدکا تھا. تو پھر تو لینے کیا آیا یہاں، جب بات ہی نہیں کرنی تو. ریاض نے اس کو گھورا تھا. تو جا اندر، تو بات کر سے. ابے گدھے میں کیا بات کروں اس سے، تو خود جانا. رضو رضو تو سمجھ نہیں رہا، وہ تجھے جانتی ہے مجھے نہیں، اس لیے تیرا گلا نہیں دبائے گی. تیمور نے اسے سمجھاتے ہوئے لائبریری کے اندر دھکیلا تھا. وہ بیچارہ لڑکھڑاتا اس کو گھورتا انوشے کی ٹیبل کے پاس آیا تھا. کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی کو پکڑے کھڑا تھا. انوشے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. مجھ سے کیوں پوچھے، اپنے گھر سے لے کر تھوڑی آئی ہوں میں. وہ لٹ مار انداز میں کہتی پھر سے اپنا کام کرنے لگی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہاں بول ہی ہے. ریاض اس سے کہتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا. وہ تو آپ بھی ناول پڑھتی ہیں. ریاض نے اس کے ہینڈ بیگ کے پاس رکھی جنت کے پتے آب حیات دیکھ کر اشتیاق سے کہا تھا. انوشے نے صرف سر اٹھا کر ایک نظر اس کو دیکھا تھا اور پھر سے لکھنے میں مشغول ہو گئی تھی. ریاض کی نظر اس کی فائل پر پڑی تھی جو ٹیبل پر کھلی پڑی تھی، جس پر اس کا نام لکھا تھا. وہ تو انوشے، عظیم نام ہے اس چشمش کا. وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ چلو کچھ تو پتہ چلا. آپ کو پتہ ہے کہ میرے 3 فیملیز دوست ہیں، ان کو بھی آپ کی طرح ناولز پڑھنے کا بے حد شوق ہے. انفیکٹ وہ تو یہ ناول پڑھ بھی چکی ہیں. اور ریاض اپنی دھن میں کہے جا رہا تھا. وہ اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالتی کھڑی بھی ہو گئی تھی. ارے آپ جا رہی ہے؟ ریاض نے اسے اڑتے دیکھ کر کہا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. بس ایک نظر اس پر ڈال کر لائبریری سے باہر آ گئی تھی، جہاں تیمور یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا. انوشے کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، لیکن وہ اس کو گھوری وہاں سے چلی گئی تھی. اس کے جانے کے بعد ریاض بھی باہر آ گیا. اوئے کیا بات ہوئی تیری؟ تیمور نے بے صبری سے پوچھا تھا. ابے بہت ناک چڑھی اور پراؤڈلی قسم کی ہے، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی ہے. نام تو بہت پیارا ہے اس کا. ریاض نے منہ بسور کہا تھا. جلدی بتا پھر کیا نام ہے اس کا. بتا رہا ہوں نا، صبر تو کر لے. بولنا اب بک بھی دے. تیمور نے تب کر اسے دیکھا تھا. بلقیس بانو، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا. بلقیس بانو. تیمور کو کچھ عجیب سا لگا تھا یہ نام. زرنور اپنی کلاس لے کر باہر نکل رہی تھی جب اس کا فون بجا. اس نے بیگ میں سے نکال کر دیکھا جہاں ماما کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے. ہیلو، السلام علیکم. جی ماما، خیریت؟ آپ نے فون کیا؟ وہ موبائل کو کان اور کندھے کے بیچ میں دبائے اپنی نوٹ بک بیگ میں رکھ رہی تھی. وعلیکم السلام، ہے خیریت؟ مجھے بتانا تھا کہ وہ سمیر کا فون آیا تھا، وہ تم سے ملنے آ رہا ہے. زارا بخاری نے رسان سے کہا تھا. کیا مطلب وہ یہاں آ رہا ہے؟ یونی وہ چونکی تھی. ہاں کیا ہو گیا ہے ماما؟ وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ پاگل تو نہیں ہے وہ؟ اور آپ نے اس سے منع کیوں نہیں کیا؟ وائسا آواز سے چیخی. دیکھو زرنور، کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر تم نے مس بیہیو کیا اس کے ساتھ تو اچھا نہیں ہوگا. پھر انہوں نے اسے تنبیہ کی تھی. لیکن ماما میری بات تو. ہیلو ہیلو ماما، آپ سن رہی ہیں؟ ہیلو. اس نے فون دیکھا جو سوئچ آف ہو چکا تھا. اس کی بیٹری بھی ابھی ختم ہونا تھی. اس نے غصے سے موبائل کو بیگ کے اندر پٹھا تھا. میں کیا کروں اس سمیر امیر کا؟ یہ بلا آہر پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی میرا؟ اس کا پارا ہائی ہونے لگا تھا. جب بھی اس کے ذہن میں جمع کا ہوا تھا حیدر. ہاں ایک حیدر ہے جو اس سے میری جان چھڑوا سکتا ہے. لیکن دوسرے لمحے اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی. وہ بدتمیزی سے مجھے دیکھتے ہی پھر سے نعرے لگانا شروع کر دے گا. اس نے کوفر سے اپنے ہرے سفید ہولی کو دیکھا تھا. ہر کوئی نہیں، مشکل وقت میں گدھے کو ہی باپ بنانا پڑتا ہے. وہ خود کو
چاولیں دے کر پرسکون کر کینٹین کی جانب بڑھی تھی، جانتی تھی کہ وہ بھوکا وہیں ملے گا۔ مہنوس آدمی، اگر میرے پیٹ میں نہیں جاتا تھا تو بول دیتا، ایسے ڈوب کے مرنے کی کیا ضرورت تھی۔ حیدر کینٹین میں بیٹھا چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کا کھا رہا تھا، لیکن وہ اپنے موبائل پر آئے فنی میسج کو پڑھنے میں اتنا مشغول ہو گیا تھا کہ نتیجتاً اس کا چائے میں ڈپ کیا ہوا بسکٹ اس میں ہی غوطہ زن ہو کر غائب ہو چکا تھا۔ اس کا دل خراب ہو گیا تھا۔ کپ کو سائڈ پر رکھے اب وہ صرف بسکٹ کھا رہا تھا جبھی ایمن اس کے پاس آئی تھی۔ حیدر، تم نے شاویز کو کہیں دیکھا؟ میں اتنی دیر سے اسے ڈھونڈی، وہ نہ جانے کہاں چلا گیا، وہ پریشانی سے بولتے۔ شاویز کو؟ ہاں میں نے دیکھا تو تھا، اسے کہاں دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ ہاں میں نے اسے بائیو لیب کی بیک سر پر حریم کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ وہ جیسے سوچ سوچ کر بولا تھا۔ حریم کا نام سن کر ایمن کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شاویز، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ دانت پیستی وہاں سے چلی گئی تھی اور لائبریری میں بک ایشو کرواتے شاویز کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ حیدر نے کس اندھی طوفان کو اس کے پیچھے بھیجا ہے۔ حیدر، بات سنو میری۔ زرنور اس کے پاس آ کر اپنا بیگ اور فائل ٹیبل پر پٹخنے کے سے انداز میں رکھ کر خود بھی کرسی پر گر سی گئی تھی۔ ارے پاکستانی فلیگ، تمہیں کیا ہوا؟ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مدد چاہیے تمہاری؟ تمہیں میری مدد چاہیے؟ مذاق نہ کرو نور بانو۔ اس نے بسکٹ کا پیکٹ اس کے سامنے کیا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی حیدر، مجھے سچ میں تمہاری مدد چاہیے۔ زرنور نے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ سر بر کیا تھا۔ اچھا چلو بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ایک لڑکا ہے سمیر، تھوڑی دیر میں وہ یہاں آنے والا ہے مجھ سے ملنے۔ مما چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، لیکن مجھے وہ پسند ہے۔ اب تم کچھ ایسا کرو کہ وہ خود ہی مجھ سے شادی سے منع کر دے۔ زرنور نے تفصیل سے اسے بتایا تھا، جو بسکٹ کھاتا سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ ایک مخلصانہ مشورہ دوں میں تمہیں؟ وہ پوچھا تھا۔ کیا؟ زرنور نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری مما ٹھیک کہہ رہی، شادی کرو اس کے ساتھ اور سسرال جاؤ، خود بھی سکون سے رہو، ہمیں بھی رہنے دو۔ وہ اب بھی سنجیدگی سے بولا تھا، بہت شکریہ لیکن مجھے ضرورت نہیں تمہارے کسی مشورے کی، جو میں کہہ رہی ہوں صرف وہی کرو۔ مجھے کیا ملے گا؟ جو تم بولو گے۔ ٹھیک ہے، مجھے اواری میں ڈنر چاہیے۔ اس نے اپنی شرط رکھی تھی۔ اوکے ڈن۔ اس نے بھی حامی بالی تھی، لیکن میری ایک اور شرط بھی ہے، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کیا؟ تمہیں پہلے کچھ کہنا پڑے گا۔ کیا کہنا پڑے گا؟ یہی کہ حیدر تم بہت اچھے ہو، دنیا کے سب سے پیارے انسان تم ہو اور مجھے بے حد اچھے لگتے ہو۔ یہ کہو پہلے، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ وہ پہلے چونکی تھی، پھر زور سے چیخی بھائی پہلے تم یہ کہو گی پھر ہی میں تمہارا کام کروں گا، ورنہ نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، لیکن آنکھوں میں ناچتی شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ حیدر، یہ دو شرطیں ہو گئی ہیں۔ وہ تب کر بولی تھی، اچھا چلو اواری میں ڈنر کینسل، تم صرف یہ بول دو اوکے۔ حیدر تم ایک منٹ ہاں بولو۔ حیدر اپنے فون میں ویڈیو کیمرہ آن کر کے اس کے سامنے کر دیا تھا۔ زرنور نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینج کر بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ یونٹ کی چھت سے 4-5 دفعہ دھکا دے دے، کیونکہ ایک دفعہ میں تمہیں کچھ ہوگا نہیں۔ حیدر تم بہت اچھے ہو، دنیا کے سب سے پیارے انسان ہو تم، اور مجھے بے حد اچھے لگتے ہو۔ دانت پیستے ہوئے چبا چبا کر بولی تھی۔ ویری گڈ۔ بس مسکرائی نہیں تم، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے زبردستی بلوایا ہے تم سے۔ اس نے ویڈیو سیو کرتے ہوئے کہا تھا، اور زرنور کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورتی صرف اس انتظار میں تھی کہ کب اس سمیر نامی بلا سے اس کی جان چھوٹے اور پھر وہ اس حیدر کی جان اپنے ہاتھوں سے لے۔ حارث تم یہاں اور میں ساری یونٹ میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ منال بولتی ہوئی کلاس میں آئی تھی جہاں حارث اکیلا تھا بیٹھا، نوٹس بنا رہا تھا۔ کیوں ڈھونڈ رہی تھی تم مجھے؟ اس نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا تھا۔ منال نے اس کی نوٹ بک پر ایک ڈیری ملک چاکلیٹ اور ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا جس پر مارکر سے آئی ایم سوری لکھا تھا۔ یہ کس لیے؟ اس نے سر اٹھا کر منال کو دیکھا تھا جو اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ وہ میں نے صبح پانی پھینکا تھا نا تم، اور شرمندگی سے بولی تھی۔ حارث نے اس کو دیکھنے کے بعد چاکلیٹ اور پیپر سر پر کیا اور پھر سے اپنا کام کرنے لگا۔ حارث میں سوری کر رہی ہوں نا تم سے۔ اس نے اپنا ہاتھ بھی اس کی نوٹ بک پر رکھ دیا تھا۔
تانگ نہیں کرو منحل، کام کرنے دو مجھے، اس نے تھوڑی سختی سے کہا تھا۔ پہلے میرا سوری ایکسیپٹ کرو۔ اچھی زبردستی ہے۔ حارث نے اس کو گھورتے ہوئے کیلکولیٹر اٹھایا تھا۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میں تب تک یہیں رہوں گی۔ کھڑی رہو میری بلا سے، مجھے کیا؟ اب وہ نمبر پریس کر رہا تھا۔ منحل نے اس کے ہاتھ سے کیلکولیٹر جبر لیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ منحل؟ کام کیوں نہیں کرنے دے رہی تم مجھے؟ جب چاہا بدتمیزی کر لی، جب چاہا کر سوری بول دیا۔ دوسرے کی فیلنگ کا کوئی خیال ہی نہیں تمہیں، حارث غصے سے بولا تھا۔ میں معافی تو مانگ رہی ہوں نا تم سے۔ منحل نے پہلی دفعہ سے اتنے تیز لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا۔ ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری معافی کی، بہتر ہوگا کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حارث نے اسے کبھی مذاق میں بھی نہیں ڈانٹا تھا، اور کہاں آج اتنے غصے میں نظر آ رہا تھا۔ تم ڈانٹ رہے ہو مجھے؟ انہیں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ ہاں میں ڈانٹ رہا ہوں تمہیں، اور تم اس کے قابل ہو کہ تمہیں ڈانٹا جائے۔ وہ سرد نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا، آنسو اس کے چہرے پر تواتر سے بہہ رہے تھے۔ حارث تم؟ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ غلطی بھی خود کرتی اور پھر رونا بھی شروع کر دیتی ہو۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا، پین کو انگلی اور انگوٹھے کے درمیان گھماتے ناراضگی سے بول رہا تھا۔ سچ میں حارث، میں نے صرف مذاق کیا تھا۔ وہ الٹے ہاتھ کی پوچھ سے اپنا بھیگا ہوا گال صاف کرتے ہوئے بولی تھی، لیکن آنسو تھے کہ بہی جا رہے تھے۔ اگر ٹھنڈے پانی کا جگ تم نے صرف مذاق میں پھینکا تھا تو غصے میں کیا سمندر میں پھینک دو گی مجھے؟ حارث حیران تھا، اسے یقین نہیں تھا کہ صرف اتنے سے رولی بہیو کرنے پر وہ رونے لگ جائے گی۔ وہ بے چین ہو گئے تھے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر۔ آئندہ نہیں کروں گی۔ منحل کی آنکھیں اور ناک بے حد شروع ہو چکی تھی۔ سوری بولو پہلے، کان پکڑ کر وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ آئی ایم سوری حارث، ویری سوری، آئندہ کبھی بھی تم سے بدتمیزی نہیں کروں گی۔ اس نے جلدی سے اپنے کان پکڑ لیے تھے۔ وہ کان پکڑے کھڑی بھیگے چہرے کے ساتھ بولتی اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ حارث کو افسوس ہونے لگا تھا کہ اس نے کیوں رلا دیا اسے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور جیب سے رومال نکال کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا تھا۔ چپ ہو جاؤ یار، بہت بری لگتی ہو تم روتے ہوئے۔ وہ نچلا لب داندوں تلے دباتے ہوئے بولا تھا۔ وہ رونا بھول کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں، بہت بری لگ رہی ہو۔ ناک دیکھو ذرا کیسے جوکر کی طرح لال ہو رہی ہے۔ تم نے رلایا تھا مجھے۔